یہ کہہ رہے ہیں کہ نظر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. نظر کہ گاؤں میں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نئی چیز لو تو نظر لگتی ہے. دیکھو اس میں نظر تو برحق ہے، لگنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن ہر وہ چیز جس کا امکان ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی ہو بھی جائے. امکانات کی دنیا تو بہت بڑی ہے نا، اس میں افراط اور تفریط ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نظر کے وجود ہی کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نظر سرے سے لگتی ہی نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے ہیں کہ اس میں بہت مبالغہ کرتے ہیں، ان کو ہر وقت لگ رہی ہوتی ہے ان کے رائے کے مطابق کہ اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، یہی چلتا رہتا ہے پروگرام. تو نہ اس میں وہمی بننے کی ضرورت ہے اور نہ نظر کا انکار کرنا جائز ہے ہمارے لیے. جو لوگ نظر کا انکار کرتے ہیں نا، وہ ہیں سیکولر لوگ، لبرل لوگ، جو شریعت کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی ہمارے پاس دلائل، مشاہدہ بھی دلیل ہوتی ہے، لیکن وحی خود دلیل ہے ہماری نظر میں. وحی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ العین حق، نظر برحق ہے، تو ہمارے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے. اب کوئی رسول کو مانتا ہی نہ ہو، اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، تو وہ نہ مانے، وہ اس کا ہیڈیک ہے. ہم کوئی سائنسدانوں کو مجبور تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ نظر کو مانو. سائنسدان جنت مانتے ہیں کہ جنت ہے؟ جواب دینا. سائنسدان مانتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے؟ یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے بھائی، اور سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے. تو نظر تو برحق ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہو، کوئی بھی بہت ہو، تو اس کا چانس ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو وہ نظر ہوتی، اور نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. اچھا والا اونٹ ہوتا ہے، نظر لگی گیا. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اونچے کٹے بیل لوگ لے کر آتے ہیں بقرعید کے دنوں میں، بعض دفعہ نظر لگتی ہے دھڑام سے گر جاتے ہیں، بعض دفعہ ویسے ہی گر جاتے ہیں غربت مہنگائی سے متاثر ہو کے، لیکن بعض دفعہ نظر بھی لگتی ہے. تو ہمارے پاس جو نظر کے برحق ہونے کی دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تو خوب لمبے خوبصورت بیٹے تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، تو ان سے کیا فرمایا؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا. کیونکہ ایک ہی گیٹ سے جب جائیں گے نا، ایک باپ کے 11 بیٹے اتنے خوبصورت اور لمبے لمبے اور خوبصورت جوان، تو لوگ بولیں گے یار کیسا خوش قسمت باپ ہے جس کے 11 بیٹے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل تو فیملی پلاننگ نے نظر کا چانس ہی ختم کر دیا. 2 بچے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہوتے. تو یہاں قرآن سے بھی ہمیں، حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امکان ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو، دنیا میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کاش اس کو سمجھ جاؤ. یہ تجربوں کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امکانات کی بیس پہ یقینی دعوے کرنا یہ تمام گمراہیوں کی بنیاد ہے. جادو کا بھی امکان ہوتا ہے، کسی پہ جادو ہو جائے، ہزاروں میں کسی ایک پہ، لیکن روحانی عامل کے پاس جب آپ جاؤ گے کہے گا آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو. جب آپ کرو گے نا کہ بھائی مجھ پہ جادو کیسے ہے، تو کہے گا کیا جادو برحق نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈاکٹر یہ بدماشی کبھی نہیں کرتا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپ کے گردے میں پین ہو رہا ہے، وہ چیک کرے گا کہ گیس کا پین ہے یا پتھری کا پین ہے، کیونکہ ڈاکٹر اس کا علم ہے باقاعدہ. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ پتھری ہے بس تکا مار دیا. بھائی ڈاکٹر صاحب پتھری کا پین کیوں ہے؟ تو وہ جواب میں کہے کیا گردوں میں پتھری ہوتی نہیں ہے کیا؟ آپ بولو گے ہوتی تو ہے، میرے ہے یا نہیں ہے، مجھے تو یہ تو بتاؤ.
حالانکہ گردوں میں پتھری ہونے کا جتنا چانس ہے نا، جتنی پرسنٹیج 100 میں، جادو کی اس سے بھی کم ہے. ہزاروں میں کسی ایک پہ ہوتا ہے جادو. لیکن عاملوں کے پاس جب آپ جاؤ، یہاں الحمدللہ کچھ عامل ہیں جو میرے خلاف ایک فل پروپیگنڈا شروع کیا ہوا. اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جب عامل میرے خلاف بولتے ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کمبختو تمہارے پاس جادو، چڑیل، جن، بھوت، تم میرے خلاف بولتے کیوں؟ نقصان پہنچا دو یار تم. تو اس سے ان کا کمزور ہونا اور ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. خیر میں نظر کے موضوع کو مکمل کروں، کیونکہ روحانی عاملوں کی بات آتی ہے تو مجھے ان کے خلاف بولنے میں ایسا خون بڑھتا ہے میرا، ایک دم جوش میں آ جاتا ہوں میں. ایسا لگتا ہے کچھ نہیں بھی کھایا ہو پاور آ جاتی ہے باڈی میں. ان کے خلاف بولنے میں مزہ بہت آتا ہے. صرف مسجد کا تقدس ہے، باہر آؤ تو اس طرح نہیں بولوں گا، انگلش میں بھی گالیاں دوں گا، پنجابی میں بھی، اردو میں بھی. یہاں بڑے بڑے عامل ہیں جو بڑے پنپ رہے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے مولانا جا کے نا ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، بے شرموں کو، ان بے غیرتوں کو. خیر فی الحال اتنی گالی کافی ہے. تو اچھا میں کیا کہہ رہا تھا یار، عاملوں کے ٹاپک آتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے. جی ہاں، نظر کی بات کر رہا تھا میں. تو نظر میں جو ہے نا لگنے کا چانس ہوتا ہے، یہ ہے، لیکن چانس سے فائدہ اٹھا کے ہر ایک کو یہ کہنا کہ تم پہ جادو ہے، تم پہ نظر ہے، تم پہ یہ ہے. ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا. شوگر کا چانس ہوتا ہے آپ کو کہ شوگر ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ ڈاکٹر جب تک کمپلیٹلی تحقیق نہ کر لے، ڈاکٹر نہیں کہے گا تمہیں شوگر ہے، تمہارے گردوں میں پتھری ہے، تمہارے پیٹ میں یہ مسئلہ ہے. حالانکہ امکانات تو ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ جو ڈرامے باز لوگ ہیں نا روحانی عامل، ان کے پاس جاؤ گے نظر ہی لگی ہوئی ہے آپ کو. لازمی کیا لگی ہے؟ کیونکہ جب کسی کے پاس کوئی فن نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، تو وہ سب کچھ جانتا ہے. پھر سمجھ رہے؟ ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے کڈنی کا، لہذا تحقیق کرے گا، 100 میں 2 کو کہہ دے گا تیرے گردے خراب ہیں. عاملوں کے پاس چونکہ جن، چڑیل، بھوت کا علم ہوتا ہی نہیں ہے، لہذا ہر ایک پر جن بھی ہے، چڑیل بھی ہے، اور بھوت بھی ہے، اور نظر بھی ہے، اور موکل بھی ہیں، اور ہمزاد بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، ڈرامے بازی. سمجھتے ہو؟ جب ان کو بولو کہ کیا دلیل ہے، تو بھائی امکانات کی دنیا میں امکان کہ فلانے پہ لگ گئی تھی، فلاں پہ لگ گئی تھی، تو خوب سمجھ لو امکانات کی بیس پہ یہ کہنا کہ ابھی دیکھو ایک مولانا صاحب کا کلپ آیا، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا اللہ نے رکھی ہے دنیا میں، یہ صحیح حدیث ہے. پھر انہوں نے ایک دوا بتائی کہ یہ شوگر کی بہترین دوا ہے. بھائی آپ ڈاکٹر ہو، آپ سائنٹسٹ ہو، کہہ رہے ہیں میں نے یہ کہیں سے نکالی ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد لا علاج ہے، یہی کہتے ہیں نا ڈاکٹر. بھائی شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچ جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ اب ٹھیک نہیں ہو سکتی، کنٹرول کرنی پڑے گی، لبلبا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کا. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو ہر بیماری کی اللہ نے شفا پیدا کی ہے، تو یہ میڈیسن، یہ کوئی دیسی نسخہ ہے، یہ شوگر ٹھیک کر دے گا. اب دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ہر بیماری کی اللہ نے دوا پیدا کی، یقیناً کی ہے، لیکن کیا وہ آپ کو معلوم ہے؟ کیا وہ دوا یہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی بہت ساری دوائیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو اب یہ سمجھیں کہ 2 انتہائی میں جلدی سے کمپلیٹ کروں اس موضوع کو، کہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو بھی کوئی اچھی چیز ہوگی، کچھ بھی ہو جائے، اس کو نظر ہی لگی ہے. تو یہ وہم کی دنیا سے باہر نکلنا چاہیے. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں جو نظر کا بالکل انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں فلاں پہ کیوں نظر نہیں لگی، وہ اتنے ہینڈسم، اتنے خوبصورت لوگ ہیں، فلاں کی آواز اتنی اچھی، ان پہ نظر کیوں نہیں لگی. تو اب اصول سمجھیں، نظر لگنے کے لیے علماء نے ایک قاعدہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں نا ان کو اکثر نظر نہیں لگتی. نظر ہمیشہ اچھمبے کی چیز کو، اچانک، جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ انتہائی غریب تھے، سائیکل بھی نہیں تھی آپ کے پاس، اچانک آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا، اور علاقہ بھی وہی ہے، رہتے اسی غریبوں کے محلے میں ہو، گندے نالے پہ رہتے ہو، سائیکل پہ تھے، اچانک لینڈ کروزر آ گئی آپ کے پاس. یہ جو اچانک والا کام ہوا ہے نا، اس میں نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، مصر میں نہیں، شام میں ساتھ رہتے تھے. وہاں یعقوب علیہ السلام نے نظر سے بچنے کا
یہ والا اہتمام ہمارے علم میں نہیں ہے کہ بچوں کو کہو دروازے سے الگ الگ جایا کرو، ایک ہی دروازے سے. لیکن جب مصر جا رہے ہیں نا، اجنبی جگہ ہے، وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے مانوس نہیں ہیں. وہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہو، اچانک اتنے بیٹے جب لوگ دیکھیں گے نا خوبصورت، وہاں چانس ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی نعمت کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کرنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آہستہ آہستہ کیا کرنا چاہیے؟ پہلے پہلی ہو پھر دوسری، استغفر اللہ، یعنی آہستہ آہستہ. ایک کمارا آدمی جس کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا تھا، اچانک 4 بیویاں لے کے گھوم رہا ہے، تو چانس ہوتا ہے اس کے نظر لگنے کا. اس لیے ایک دم سے نہیں، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ. پہلے پہلی ہوگی، دوسری میں کچھ پٹو گے، تھوڑی بےزتی ہوگی، تھوڑی عزت ہوگی، کچھ لڈو کچھ گالیاں مل جل کے، پھر تیسری. تو اس طرح کر کے چلانا. ٹھیک ہے؟ تو اچانک کوئی نعمت آتی ہے تو اس پہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور اپنی نعمت کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ خوش ہوں گے. بعض دفعہ انسان دوسرے سے محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن جیلس ہو جاتا ہے. وہ جب آپ اس کو بتاتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ، میری ارننگ اتنی ہو گئی، تو وہ اندر اندر سے جل رہا ہوتا ہے. تو حاسد کی نظر لگنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو اپنی نعمت ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے. بعض دفعہ اپنی نظر بھی لگتی ہے انسان کو، تو خود پسندی میں عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کوئی نعمت ہو آدمی کیا کہے؟ اللہ کی دین ہے بھائی، میرا کمال نہیں ہے. کس کی دین ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے. تو ان چیزوں کے اہتمام سے نظر کا چانس کم ہو جاتا ہے. باقی عاملوں کے پاس نہ نظر کا کوئی علاج ہے سوائے مسمرزم کے. دماغ کو کنٹرول کر کے کچھ الٹی سیدھی چیزیں آپ کی کھوپڑی میں ڈال دیتے ہیں، تو اس سے آپ سمجھتے ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. ٹھیک نہیں ہوتے. آپ مینٹلی تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہو؟ مطمئن ہو جاتے ہو. اور ان کا اپنا دماغ بھی خراب ہوتا ہے، آپ کا بھی دماغ خراب کرتے ہیں. سمجھتے ہو؟ اچھا، میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ 2 نمبر عاملوں کے خلاف ہے. بالکل غلط بات. میں 1 نمبر عاملوں کے خلاف ہوں، یہ ذہن میں رکھو. 2 نمبر کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا. میں ان عاملوں کے خلاف ہوں جن کو علماء بزرگان دین سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے یہ. میں ان کو 2 نمبر سمجھتا ہوں. یہ کخ بھی نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے جاپان میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، سب ایک جیسے ہیں یہ. تو اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ ان فضول لوگوں سے. اچھا بھائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات سے متعلق اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی پر جادو ہوا تھا، بخاری مسلم سے ثابت ہے. لیکن ہوا کیوں تھا؟ آپ کہیں گے نا ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں جادو اتنی آسان نہیں ہے، ہزاروں میں کسی ایک پہ تو پیغمبر پہ ہو گیا. دیکھو کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہوئی ہیں جن میں کوئی حکمت تھی. یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے، جادوگر جادوگر. اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دیا تاکہ یہودیوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے. جادوگروں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا اثر اللہ نے ہونے دے دیا. اتنا اثر کہ آپ کبھی کبھار بھولنے لگے کچھ چیزیں. کچھ کام کیا ہوتا آپ کو یاد نہ ہوتا. اس سے زیادہ اثر نہیں ہوا آپ کے اوپر. اور یہ اثر اس لیے اللہ نے ڈالا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے آپ بشریت میں کامل ہیں اور آپ جادوگر نہیں ہیں. اصل مقصد یہ الزام کی نفی تھی. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا میرے بھائی؟ حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ سیدنا علی پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ تو ایک تماشا بنا لیتے لوگ. فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے ہیں. آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ گونج تو نہیں رہی ہے آواز؟ مجھے تو گونج رہی ہے آواز. بھائی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے. قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. جادوگروں نے دماغ کو ایسا کیپچر کیا ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں. حقیقت میں وہ لاٹھیاں سانپ نہیں بنی تھیں. دماغ میں کچھ انہوں نے ایسا کیا ہے نا کہ یخیل، خیال پیدا ہوا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے؟ سانپ. دیکھو انبیاء کے دماغ کو ایسے کیپچر نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے یہاں ہونے دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے؟ سانپ ہیں. اس میں حکمت تھی نا تاکہ مقابلہ تو ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت گئے، فرعون نے دھمکی دی جادوگروں کے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے میں قتل کر دوں گا.
تو جادوگر وہی رسیاں دوبارہ فرعون کی طرف پھینک دیتے کہ تو قتل کر کے دکھا ہمیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یا فرعون پہ جادو کر دیتے. ہوا جادو فرعون پہ؟ بولتے کیوں نہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ پہ ہو گیا. نہیں ہوا نا فرعون پہ جادو. بھائی جادوگر ہزاروں جادوگر تھے, سینکڑوں تو تھے ہی. انہوں نے سوچا کہ یار تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے, انتر منتر کلی کل انتر ہو جا منتر چھو. یوں کرتے فرعون ٹیڑھا ہو جاتا. فرعون کی ساس کو کچھ چیزیں سکھا دیتے. کیا خیال ہے؟ جٹھانی فرعون کی زوجہ جو تھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا, ان کو کہہ دیتے کہ تم اپنی ساس سے کچھ کروا دو, یا جٹھانی سے, وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. فرعون نے دھمکی دی اور ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان سب کو شہید کر دیا, کچھ بھی نہیں ہو سکا. ایسا نہیں ہوتا. جادوگروں کو ایک ماحول چاہیے, اسی میں وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ ہم سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں, ان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. دنیا میں سب سے کم اگر ڈرو نا تو عاملوں سے اور جادوگروں سے سب سے کم ڈرا کرو. جیسے کہ پولیس والے ان سے بالکل بھی نہیں ڈرتے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ریڈ پڑتی ہے نا پولیس والوں کی عاملوں کے پاس, تو پولیس والے جاتے ہیں, پولیس میں جو گٹکا کھانے والا ہے نا وہ اٹھا کے لے آتا ہے عامل کو, تھانے میں بند کر دیتا ہے. عامل اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. سوچو, جو عامل ایک گٹکا کھانے والے پولیس والے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا, وہ اس عامل کی پوری ٹیم کو اٹھا کے لاک اپ کر دیتے ہیں یہ لوگ. وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا ہے؟ وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا؟ تو یہ دنیا کے سب سے کمزور, سب سے ضعیف قوم روحانی عامل ہوتے ہیں. لیکن دماغ کا کھیل ہے سارا, تو لوگ ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں. نہیں ڈرو تو آپ طاقتور ہو, سمجھتے ہو. آج مجھے ایسا لگ رہا ہے گلوکوز کی 3 بوتلیں چڑھا لی میں نے. اور عاملوں کے خلاف بولتا ہوں اتنی, کیونکہ عامل میرے خلاف بہت سرگرم ہو گئے ہیں آج کل. ابھی علماء کا ایک وفد گیا کسی عامل کے پاس, وہ وفد پہلے میرے پاس آیا, گپ شپ ہوئی, بیٹھے, میں نے ان کو رات کو کھانے کی دعوت دی. انہوں نے کسی سے ملنے جا رہے تھے, مجھے نہیں پتا کسی عامل کے پاس گئے. اس عامل نے میرے خلاف اتنا بولا کہ انہوں نے میری دعوت ہی کینسل کر دی کہ یار یہ مفتی صاحب تو 2 نمبر ہے معاذ اللہ. انہوں نے اپنی طرف سے اس عامل کی باتوں میں آ کے, تو جب انہوں نے کسی نے مجھے بتایا, میں نے کہا اچھا ہے, اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ عامل رکھے ہوئے ہیں, تم جیسے فضول لوگوں سے اللہ نے مجھے نجات دے دی, تاکہ میرا کھانا تمیز والے عقل مند لوگ کھائیں. جو عاملوں سے متاثر ہو تو اس بیچارے کا مینٹل لیول کیا ہوگا آپ سوچو. میں نے کہا ہمیں ایسے مولویوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے جن کا مینٹل لیول یہ ہے کہ چڑیل بھوت بھگانے والوں سے متاثر ہو کے آتے ہیں. یہ تو مینٹل لیول ہے آپ کا, دلائل سے کے بجائے ان لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں. اچھا بھائی مفتی صاحب, ہم 6 بھائی ہیں, ہمارا ایک پلاٹ ہے 5 مرلے کا, وہ ہماری والدہ کے نام ہے جو کہ انتقال کر چکی ہیں. اس پلاٹ میں بہن بھائیوں کے درمیان حصہ کیا ہوگا؟ والدہ کا پلاٹ تھا تو 6 بہن بھائی ہیں. ابے بہنیں کتنی؟ اچھا 6 بہن بھائی ہیں, تو مجھے کیا پتا بھائی کتنے ہیں بہنیں کتنی ہیں. بھائی کا حصہ دگنا ہوتا ہے نا بہن کی نسبت. تو پہلے یہ بتاؤ گے تو کتنے بھائی کتنی بہنیں, تو میں بتا سکتا ہوں. دوسرا, والدہ کا انتقال ہو گیا, تو اگر والد کا پہلے انتقال ہوا تھا تو والد کا حصہ نہیں ہے اس میں. اور پھر والدہ کے والدین حیات ہیں یا نہیں ہیں, یہ ساری ڈیٹیل پتہ چلے گی تو بتا سکتا ہوں. وہ استاد جی, اگر بندے کو پتا ہو کہ میں اپنے بچے کو چھوٹے بچے کو کسی خاتون کا دودھ پلا رہا ہوں, تو کیا صورت میں مارکیٹ سے خرید کے پلانا جائز ہے؟ بھائی اس کو پروموٹ ہی نہیں کرنا چاہیے مارکیٹ سے دودھ خریدنے کو. اس میں کس قدر شک پیدا ہو جائے گا, ہمیں کیا پتا کہ ڈبے میں کس کا دودھ ہے. یہ بہت بڑے مسائل ہیں اس کے. اس چیز کو پروموٹ نہ کریں. یہ انسان ہے, کوئی گائے بھینسیں نہیں ہے کہ ان کا دودھ اس طرح سے ڈبوں میں بکنا شروع ہو جائے. اور کچھ چیزیں ہمارے ہاں پہلے سے فرض کر لی جاتی ہیں. اب یہ فرض کر لیا گیا کہ بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں, خوراک کے ذخیرے ختم ہو رہے ہیں, تو اس لیے پیکنگ کا دودھ ہمیں چاہیے. ماؤں کی پیکنگ کا دودھ, ماؤں کے یہ دودھ کی پیکنگ, سوری ایسا نہیں ماں پیک کر کے اس کا دودھ, ماں کے دودھ کی پیکنگ. تو کچھ چیزیں فرض کر لی گئی ہیں, تو وہ خام خواہ میں فرض کر لی گئی ہیں. تو غیر مسلم کا تو کوئی اخلاقی اصول اور آداب ہے ہی نہیں, وہ تو جب چاہے گا جو چاہے کر لے گا. اس کی میں آپ کو ایک آسان مثال دوں. کراچی میں سمندر میں اتنی فش پیدا ہوتی ہے کہ ہم جب بھی فشری گئے ہیں, یہ مچھلی کھانے کا ہم نے ارادہ کیا ہے, انتہائی سستے داموں بہت بڑی بڑی مچھلی کی لاٹ ہم اٹھا کے لے آتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جو کاروباری لوگ ہیں نا, سرمایہ دار لوگ, انہوں نے کہا
آپ کا پروفٹ اور زیادہ ہونا چاہیے. تو مچھلیوں کی فارمنگ شروع کر دی انہوں نے, ہمارے سامنے یہ کام ہوا ہے. مچھلیوں کا قحط کبھی بھی نہیں پڑا کراچی میں, مچھلی اور بہت سستے ریٹ پہ. لیکن تاجر نے کیا کیا کہ اور کم خرچے میں زیادہ پروڈکٹ کیسے, تو فشنگ کی فارمنگ شروع ہو گئی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب جب فارمنگ ہو رہی ہے تو اب لوگ آہستہ آہستہ کس پہ آ رہے ہیں؟ فارمنگ پر. وہ جو مچھیرا جاتا تھا سمندر میں اتنا لمبا چوڑا چکر لگا کے, اس نے کہا ابے ادھر سے خرید کے ادھر بیچو, بہت سستے میں ٹھیک ٹھاک پروفٹ ہے. اب جب آہستہ آہستہ تاجر لوگ اس فارمی مچھلی پہ آ جائیں گے تو سمندر میں مچھلی نکالنا کم, پھر لوگوں کے ذہن پہ ایک بھوت سوار ہو جائے گا, ایک پروپیگنڈا ہوگا کہ یار آبادی اصل میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب سمندر کی مچھلی ہمارے لیے کافی نہیں ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پہلے خود بخود فرض کرتے ہیں, ان فرضی چیزوں کی بیس پہ ہم کام شروع کرتے ہیں, پھر ہم اس پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں یار اگر یہ فارمی مچھلی بند ہو جائے تو اتنی آبادی کو کون مچھلی کھلائے گا, حالانکہ اب تک سمندر کھلا رہا تھا. صحیح ہے نا؟ تو یہ سرمایہ دار کی ہوس ہوتی ہے. تو اسی طرح اب تک جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں وافر مقدار میں ماؤں کا دودھ ان کو مل رہا ہے, جن کو ماں کا نہیں ملتا بازار میں ڈبے کا مل جاتا ہے. ایسا کوئی ہمارے ملک میں قحط نہیں پڑا ہے. لیکن ایک چیز کو فرضی طور پہ کر کے وہ ڈبوں کا دودھ, ڈبوں کا ماؤں کا دودھ بھی جو ہے نا وہ پیک ہونا چاہیے, یہ ہونا, تو آہستہ آہستہ لوگ اس پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں گے. تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ لوگ کہیں گے یار دیکھو اگر اتنی آبادی ہے, اگر یہ نہ ہوتا. بھائی آبادی جو ہوتی ہے نا, بچے ایک دم آسمان سے تھوڑی گرتے ہیں, ماں جنتی ہے نا بچے کو. تو قدرت نے ایک سسٹم لگایا ہوا ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوگا ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوگا. 100 میں کوئی 1-2 ہیں جن کے نہیں ہوتا, تو 1-2 کے تو پھر دائی پلا دے ان کو, BCO ان کے اور آلٹرنیٹ موجود ہیں. تو غیر مسلموں کے لیے نسب کی حفاظت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہماری نظر میں بھائی نسب یا رشتہ, خونی رشتہ, اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. اس لیے اس چیز کو ہم اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں, اس کی حوصلہ افزائی ٹھیک نہیں ہے. اگر کسی مسجد میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تو ایسی مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے یہ ضروری ہے کہ شہر ہو, شہروں میں نماز ہوتی ہے جمعے کی, گاؤں میں نہیں ہوتی. باقی مسجد ضروری نہیں ہے اس کے لیے, بے شک 5 وقت کی نمازیں نہ ہوتی ہوں تو بھی جمعے کی نماز ہو سکتی ہے. عقیقہ بکری کے علاوہ بڑے جانور میں قربانی پر قربانی کی عقیقہ کر سکتے ہیں. بقرعید کے جانور میں آپ قربانی کے حصے کے ساتھ ساتھ عقیقے کا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں. کیا غیر مسلم کی ابھی لکھی ہیں لوگوں نے سوال, یہ اتنی جلدی کیا غیر مسلم کی دینی کتاب میں پڑھنا ٹھیک ہے؟ ان کے معبود جن کو پوچھتے ہیں غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی تحقیق کرنے کی نیت سے پڑھے تو ٹھیک ہے, نارملی جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو تورات پڑھنے سے منع کیا تھا. تو اگر کسی نے تحقیق کرنی ہو جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک یا اس ٹائپ کے جو بھی لوگ ہیں تو ان کے لیے تو صرف ٹھیک نہیں ہے بلکہ ضروری ہے. اچھا بھائی, ایک آدمی نے قسم کھائی اگر میں نے اس گاڑی کو اسٹارٹ کیا تو میں نبی کا امتی نہیں ہوں. پھر اس نے گاڑی اسٹارٹ کر کے چلا دی تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اس کو, اور یہ ایسی فضول قسمیں نہیں اٹھایا کریں. اپنا کوئی پوشیدہ گناہ کسی شیخ پر ظاہر کرے یا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اگر ایک دفعہ گناہ ہوا ہے تو شیخ کو نہ بتائے, چھپ کے اللہ سے توبہ کر کے اس کو بھول جائے بس. دوبارہ ہو گیا تو بھی شیخ کو نہ بتائے. تیسری دفعہ ہو گیا اس کا مطلب اب لت پڑ گئی ہے, اب اس کو چاہیے کہ شیخ کو بتائے بھائی مجھ سے بار بار ایک گناہ ہو رہا ہے, کیونکہ بہت زیادہ پھر ہونے کے بعد لت پڑ جاتی ہے, پھر چھوٹتا نہیں ہے. قاری عبد القیوم قاسمی میرٹھ سے تشریف لائے ہیں, ملاقات ممکن ہے انڈیا سے تشریف لائے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے بیوی سے بات کرنا شریعت کے اعتبار سے جائز ہے, لیکن بعد میں تجربات کیا ہو سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے اچھا نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے یا نکاح سے پہلے, جب بھی آپ رخصتی سے پہلے کسی سے فری ہو گئے تو سمجھو رخصتی کے بعد 99% چانس ہے اس رشتے کا بیڑا غرق ہوگا. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ کسی سے منگنی ہو گئی یا نکاح ہو گیا, فری مت ہو. یہ بزرگوں کے تجربے ہیں, ویسے بزرگ یہ کام کرتے نہیں ہیں لیکن ایک تجربے ان کے بہرحال لوگوں کو دیکھ دیکھ کے بہت ہیں کہ کسی بھی لڑکی سے آپ رخصتی سے پہلے فری ہو گئے یا نکاح سے پہلے فری ہو گئے,
جتنا فری ہوں گے شادی کے بعد اتنا نہیں فری ہوں گے, یہ رشتہ ٹوٹنے کا چانس اتنا زیادہ بڑھ جائے گا. اس لیے رخصتی کے بعد ہی فری ہوا کرو بیگم سے, اور سناؤ کیا حال ہے بیگم, سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں, یہ سب رخصتی کے بعد, رخصتی پہلے نہیں ہو. کلیت الشریعہ کا فلور آپ کی قدم بوسی کے لیے منتظر ہے لیکن آپ نہیں آ رہے. خصوصاً کلیہ کا گھنٹہ ہے بھائی, انشاءاللہ آئیں گے. حسد اور بغض سے کیسے بچے, اس میں کیا فرق ہے؟ حسد اور بغض آپ یہ انسان میں ہوتا ہے, بغض بھی پیدا ہو جاتا ہے کسی سے, ذاتی نفرت, اور حسد بھی. تو حسد کا علاج تو یہ ہے, یہ سوچنا چاہیے بھائی میرے جلنے سے اس کا ہوگا کچھ بھی نہیں, میں ہی جل جل کے کالا ہو جاؤں گا, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. نمبر 2, اللہ کی تقدیر. جو آدمی کسی کی نعمت کو دیکھ کے حسد کرتا ہے, اس کا مطلب وہ اللہ کی تقدیر پہ اعتراض. یہودی جو نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے حسد اور جیلسی کی وجہ سے, کہ قریشیوں میں عربیوں میں نبی کیوں آ گیا, نبی تو ہماری نسلوں میں آیا کرتے تھے, ہم ان کو کیوں مانے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا, اہم یقسمون رحمت ربک, بھائی یہ میں فیصلہ کروں گا کس کو نبوت ملنی ہے کس کو نہیں ملنی. پھر اللہ نے مثال دی دولت کی, کہ دولت تمہاری مرضی پہ میں لوگوں کو نہیں دیتا. تم سمجھتے ہو کہ اس کے پاس دولت نہیں ہونی چاہیے, میں دے دیتا ہوں بہت زیادہ. تم کہتے ہو فلاں کے پاس ہونی چاہیے, اس کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں ہوتی. تو جب دولت جو کم درجے کی چیز ہے وہ میری مرضی پہ ملتی ہے, تو نبوت تو بہت اعلیٰ چیز ہے, وہ تمہارے مشورے پہ تھوڑی کسی کو ملے گی. تو جس آدمی کو کسی میں نعمت دیکھ کے جلن پیدا ہوتی ہے, وہ اصل میں اعتراض کس پہ کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ پہ, کہ اللہ مجھ سے مشورہ لے لینا چاہیے تھا معاذ اللہ کہ اس کو یہ نعمت ملنی چاہیے کہ نہیں. تو جس کو جو نعمت مل گئی, شہرت ہے, خوبصورتی ہے, دولت ہے, علم ہے, عزت ہے, کچھ بھی ہے, تو آپ بولو بھائی کس کی دین ہے؟ اللہ کی دین. یہ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2 باتیں. تیسری بات یہ سوچ لینا چاہیے بھائی یہ عزت ہے, دولت ہے, شہرت ہے عارضی. اب دیکھو آپ چڈی بنیان میں گھوم رہے تھے, دھوتی بنیان میں, آپ کے دوست 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھوم رہا ہے, بڑا زبردست, آپ کو تھوڑی دیر کے لیے حسد ہوگا یار یہ کیا ہے. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ یہ غفار بھائی نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پہننے کے لیے دی ہے, تھوڑی دیر میں غفار بھائی اس سے سوٹ بھی لے لیں گے, ٹائی بھی لے لیں گے, پینٹ بھی لے لیں گے, اور وہی دھوتی بنیان میں ہی گھومے گا, اب حسد ہوگا آپ کو؟ نہیں ہوگا نا. ابے بھیک میں ملی ہوئی ہے, تھوڑی دیر کے لیے کسی نے دیا ہوا ہے. تو یہ سوچا کرو, غریب آدمی کو چاہیے یہ سوچا کرے جس کے پاس دولت ہے, ابے تھوڑے دن کی کہانی ہے, یہ بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا, ہم بھی پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے, یہ بھی قبر کے اندر ہوگا, ہم بھی قبر کے اندر. جتنے کیڑے ہماری لاش پہ, اس پہ کم بخت پہ اس سے زیادہ ہی کیڑے ہوں گے, کم نہیں ہوں گے, کیونکہ زیادہ کھایا ہے اس نے. دولت مند آدمی جو پھوڑتا پھاڑتا ہے نا پیزے ویزے بہت, تو اس میں کیڑے جلدی بھی آتے ہیں اور زیادہ بھی, کیڑے زیادہ انجوائے کرتے ہیں پیزے والے کی لاش کو. غریب کے پاس پیزے کے پیسے نہیں ہوتے. تو اس لیے یہ سوچ کے صبر کیا کرو بھائی کہاں پہنچ جائے, جتنی عزت کی بلندیوں پر, شہرت کی بلندیوں پر, دولت کی بلندی پر, لیٹنا پھٹے پہ ہی ہے, غسل کے جہاں غسل دیا جائے گا, اور پھر قبرستان کے اندر. تو تھوڑے دن کی نعمتیں کسی کو مل گئیں, اس پہ جیلسی, یہ کیوں, تو اپنی بے وقوفی کی بات سمجھتے. اور ایک اور علاج اس کا یہ ہے کہ جس سے حسد ہونا اس کے لیے دعا کیا کرو, اے اللہ اس کو اور دے. تکلیف تو بہت ہوگی یہ دعا مانگتے ہوئے, بہت غصہ آئے گا کہ یار میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں اس کو اتنی بڑی گاڑی مل گئی, میرے پاس رکشہ ہے, ریڈی ہے, یہ میرا دوست تھا اور آج گاڑیوں میں گھوم رہا ہے. تو دعا کیا کرو اے اللہ اس کو اس جیسی ایک اور گاڑی اور دے دے. جب کسی کی تیسری شادی کا سنو, اے اللہ چوتھی بھی کرا دے اس کی, کیونکہ بہت لوگ اس سے بھی تپرے ہوتے ہیں کہ ہماری ایک نہیں ہو رہی, یہاں لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جس کے لیے دل میں حسد کے جذبات ہوں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے, اے اللہ اس کو اور دے. تو تھوڑی دل میں تکلیف تو ہوگی, دل تو چاہ رہا ہوگا اے اللہ تباہ کر دے اس کو, بیڑا ہی غرق کر دے, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا, اے اللہ اس کو اور دے. اس دعا سے کیا ہوگا؟ دل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا. دل پہ جب رگڑے لگتے ہیں تو چمکتا ہے, تو رگڑے لیں گے. اور ایک اور کام کیا کرو, اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دو. حالانکہ دل چاہ رہا ہوتا ہے اس کی برائی, لیکن لوگوں کے سامنے تعریفیں. اور یہ ہوتا ہے, دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے نا, بہت زیادہ عزت ہو رہی ہے, تو اب کیا ہے, کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا یار
ہم لوگ اتنے اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں, ہماری اتنی نہیں ہو رہی, اس کی اتنی ہو رہی ہے. تو اب وہ کہنے الفاظ تو ہوتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں, لیکن لیبل اصلاح کا ہوتا ہے, اندر کیا ہو رہی ہوتی ہے, جلن ہو رہی ہوتی ہے, حسد پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. تو ہمیشہ دشمن انہی کے ہوتے ہیں جن کو شہرت, عزت, دولت یا کوئی خاص حسن و جمال, کوئی بھی نعمت, انہی کے دشمن ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پہ دعا دینی چاہیے. اور اگر کسی میں کوئی غلطی ہے تو غلطی کی اصلاح کا طریقہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی بھی اصلاح کر سکتا ہے, طنز اور طعنے کے بغیر بھی کر سکتا ہے انسان سے. تو یہ چند نسخے استعمال کریں گے تو حسد مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی, شارٹ. اور بغض کا بھی ایسا ہی ہے. جی وعلیکم السلام. ہے الحمد للہ مسلمان. یار یہ آواز کس چیز کی آ رہی ہے اتنی زور سے؟ یہ بند کراؤ یار, یہ سارے ان کو بند کرائیں پنکھوں کو. شور دیکھو کتنا ہو رہا ہے اس کا. آپ آگے آ جائیں, ادھر سے بھی اتنی زور سے آواز آ رہی ہے بڑے بڑے پنکھوں کی, یہ بند کرا دیا کریں. جی وعلیکم السلام. ہاں 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 جی. یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم کہ غیر مسلموں کو کہتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے, وہ اللہ کو نہیں مانتے, جبکہ مسلمان کرپٹ ہوتے ہیں, 2 نمبر ہوتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. دیکھو پہلی بات تو یہ کہ یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا کے سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں. آپ یوں کہہ دیں کہ پاکستانیوں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں, ورنہ مسلمان دنیا میں بہت ہیں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. اور یہ بھی کہنا کہ سارے غیر مسلم سچ بولتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. غیر مسلموں میں بھی بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں, پورے پورے ملک کرپٹ ہیں. دوسری بات یہ کہ غیر مسلم میں چھوٹے موٹے فراڈ نہیں ہوتے, ہوتے ہیں تو بہت بڑے لیول کے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے محلے میں ایک بندے نے مجھ سے 7,000 روپے لیے, واپس ہی نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا یار لے کے بھاگ نہ جائے. میں نے مانگے, کہہ رہا یار میں یہ 7-8 ہزار کے فراڈ نہیں کرتا, میں جب کرتا ہوں تو کروڑوں کے کرتا ہوں, یہ لو 7,000. تو غیر مسلم کو اگر اصل چہرہ دیکھنا ہے نا تو ان کی بین الاقوامی پالیسیاں دیکھا کرو. یہ چپلیں چوری نہیں کرتے ہماری طرح مسجدوں سے, یہ پورے ملکوں پہ اٹیک کر کے سونے کی کانیں چوری کرتے ہیں وہاں سے, سمجھتے ہو؟ یہ ہمارے طرح غریب, یہ غریبوں کے مسئلے ہیں, کنڈا لگا لیا اور اس پہ جوسر مشین چلا رہا ہے. ہم لوگ کس طرح کے چور ہیں؟ یہ ہم لوگ بہت غریبوں والی چوری ہے ہماری, یہ بہت چھوٹی چھوٹی, اس پہ یہی ہماری چوری ہے نا. کنڈا لگا لیا, ادھر سے چپل لے کے بھاگ گیا, ادھر گٹکے ایک ہاتھ آ رہا یوں کر لیا. ہمارے نشے بھی یہی ہیں, گٹکے مٹکے, اس سے زیادہ آگے نہیں. کچھ لوگ ہیں لاکھوں میں ایک جو ہیروئن پیتے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو خیر, لیکن جو غیر مسلموں کا جب پورا چہرہ آپ کو نظر آئے گا نا تو یہ بڑے بڑے گیم کھیلتے ہیں. دیکھو میں افریقہ کے کتنے ملکوں میں جا چکا ہوں, سونا ہیرا ان ملکوں میں پیدا ہوتا ہے, گولڈ اور ڈائمنڈ. ان ملکوں کو تو ارب پتی ہونا چاہیے. ابھی میں زیمبیا گیا ہوں, کچرا کنڈی جگہ جگہ, لوگوں کے پاس پہننے کے, یعنی کئی ایسے علاقے غریب نظر آئے, پورے کپڑے نہیں پہننے کے, اتنی غربت. نکلتا کیا ہے؟ گولڈ, صحیح ہے نا, ڈائمنڈ. ابے اتنا ڈائمنڈ نکل رہا ہے تمہارے ملک سے, اتنا گولڈ نکل رہا ہے, غریب کیوں ہو؟ وجہ کیا ہے؟ بین الاقوامی طاقتوں نے ان پہ جہاں دیکھا نا کہ یہاں یہ لوگ ترقی کر سکتے ہیں تو وہ کرپٹ لوگوں کو ان پہ لے جا کے مسلط کر دیا. تو اس لیے یہ جو غیر مسلم ہیں یہ ہماری طرح یہ چھوٹے موٹے حساب کتاب نہیں ہوتے, ان کے گیم ہوتے ہیں بہت بڑے پیمانے پر. اس لیے ہم ان کو سمجھتے ہیں ماشاء اللہ ویل ڈن, کیا زبردست ہیں. تو اتنی احساس کمتری میں جانے کی ضرورت نہیں. ہاں کچھ لوگ ان میں بہت اچھے ہوتے بھی ہیں. نارملی جو عام طبقہ ہے وہ برا نہیں ہوتا, عام طور پر وہ زبان کے پکے ہوتے, لیکن وہ بھی ہر کنٹری میں نہیں ہے. کچھ کنٹری تو مشہور ہیں, اب میں نام نہیں لوں گا کنٹریوں کے, کچھ کنٹری تو مشہور ہیں, ان کے غیر مسلم اتنے فراڈی ہوتے ہیں کہ آپ کی جہاں سوچ ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ان کا فراڈ شروع ہوتا ہے. لیکن کچھ کنٹری ایسے ہیں جو فراڈ نہ ہونے میں جیسے جاپان ہے, میجورٹی وہاں پہ فراڈی نہیں ہے, وہ 1 نمبر لوگ ہوتے ہیں جاپان میں. اسی طرح اور بھی کچھ ملک ہیں جہاں پر 1 نمبر, تو ہر طرح کے لوگ ہیں. تو یہ جو ہم نے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا مسلمان 2 نمبر مسلمان ہے, یہ نہیں ہے بھائی, یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ 2 نمبری ہمیشہ چوریوں میں ہوتی ہے نا, پیسوں میں. جتنا سخی مسلمان ہے نا پیسہ خرچ کرنے میں, اتنا دنیا میں کوئی قوم نہیں.
ایک مسلمان مرد اپنی بیوی پہ بھی خرچ کرتا ہے, اپنے اولاد پہ بھی خرچ کرتا ہے, اپنی ماں کو بھی پالتا ہے, اپنے باپ کو بھی پالتا ہے, اور زکاتیں بھی دیتا ہے, غریبوں کو بھی کھلاتا ہے, مسجدیں بھی آباد کرتا ہے. آپ ذرا جا کے رمضان میں اور اس کے علاوہ سخاوتیں دیکھو یہاں لوگوں کی, تو یہاں کی سخاوت غیر مسلم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارے ایک ریلیٹیو نے بتایا کہ ہم حج کرنے گئے تو میں نے وہاں پہ ایک سعودی کو دیکھا, ایک بہت بڑا جنرل اسٹور جس میں حاجیوں کو چیزیں بک رہی تھیں, حاجی لوگ خرید رہے تھے. کہتے ہیں وہ جنرل اسٹور کے مالک کے پاس گیا, وہ عربی سعودی مالک کو سائڈ پہ لے گیا, بولا یہ تیرے پاس جو پورا اسٹور ہے نا اس میں کتنی مالیت کا سامان پڑا ہوا ہے. اس نے بتایا ہوگا اتنے لاکھ ریال یا اتنے کروڑ ریال. اس نے نوٹوں کی بریف کیس سے گڈیاں نکال کے دیں اور بولا یہ حاجیوں میں فری بانٹ دے سارا, ٹھیک ہے, یہ سب میں نے تجھ سے خرید لیا. تو ایسی ایسی سخاوتوں کے مسلمانوں میں آپ کو واقعات ملیں گے نا, گورے کا تصور نہیں ہے کہ اتنا بھی کوئی سخی ہو سکتا ہے. یہ سب آپ کو اس سوسائٹی میں ملیں گے یہ واقعات. تو اس لیے اتنا احساس کمتری میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ابھی دیکھو یونیورسٹی کی ایک طالبہ کے ریپ کا واقعہ آیا نا, جو جھوٹا واقعہ تھا, کتنا شور لوگوں نے اٹھایا, اور اٹھانا بھی چاہیے بھائی, اپنی قوم کی بہنوں بیٹیوں کی عزت ہمارے ذمے ہے, لیکن وہ جھوٹا واقعہ تھا, پھر بھی کتنا شور اٹھا اس پہ. آپ کا کیا خیال ہے وہاں نہیں ہوتے ایسے واقعات؟ وہاں یہ ڈیلی ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو. بعض غیر مسلم کنٹری جن کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, ویل ڈن, ان کے یہ روز کے واقعات ہیں. یہ عام پبلک کو نہیں پتہ چلیں گے, یہ اس کو پتہ چلیں گے جو تھانے میں کسی آفیسر سے اس کا تعلق ہو, یا ہاسپٹل میں جو جنرل کلینک ہو, وہاں ڈاکٹر آپ کو بتائے گا میرے پاس ریپ کے کتنے کیس ڈیلی آتے ہیں یا ہفتے میں آتے ہیں. پولیس آفیسر بتائے گا کہ کتنی کی کمپلینز ہوتی ہیں, کتنے تو کمپلین کرتے ہی نہیں ہیں. تو ان کے ہاں یہ ریپ ویپ یہ بچوں کے کھیل ہیں, یہ کوئی اتنی بڑا ایشو نہیں ہے. ہمارے ہاں عورت کی عزت زیادہ محفوظ ہے. ابھی دیکھو ایک کنٹری ہے, ہمارے ایک دوست نے, بڑا مشہور ملک, ترقی یافتہ کنٹری ہے, وہ لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں, بڑے اچھے ہوتے ہیں. وہاں مجھے ہمارے ایک دوست نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سنا ہے کہ ایک 16 سالہ لڑکی کو کوئی ریپ کر رہا تھا غیر مسلم, اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اس کو پکڑنے, وہ چیخ رہی تھی. کہتے ہیں میں بند کمرے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے شور کی آواز آئی, میں نے, وہ پیٹرول پمپ ہے نا, تو میں نے جب دیکھا تو ایک 16 سال کی انگریز تھی, اس کے پیچھے کوئی بھاگ رہا تھا. کہہ رہے میں نے فوراً پولیس کو فون کیا, پولیس آئی. وہاں یہ ہے کہ پولیس آ جاتی ہے فوراً, تو پولیس آئی اور اس کو پکڑ لیا نا. کہہ رہے ہیں لیکن پولیس نے مجھے کہا کہ آپ کو دروازہ کھولنا نہیں چاہیے تھا, اس لیے کہ بعض دفعہ ڈکیتی کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی چیختی ہے, وہ اگلا سمجھتا ہے دکان کے اندر کے کچھ اس کے ساتھ مدد کرنی ہے, وہ جیسے ہی ڈور کھولے گا دونوں مل کے لوٹ لاٹ کے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مجھے اتنا ترس آیا اس بچی پہ کہ دیکھو اس کا کوئی باپ نہیں ہے, اس کا کوئی بھائی نہیں ہے, وہ تو پولیس آ گئی تو لے گئی, نہیں تو کیا ہوتا, ٹھیک ہے کیمروں سے بندہ پکڑا جاتا, زیادہ سے زیادہ کچھ سزا مل جاتی, جیل سے نکل کے پھر یہ کام کر رہا ہوتا. 16 سالہ لڑکی, اس کا باپ کہاں ہے بھائی, اس کا بھائی کہاں ہے, نہ باپ کا پتہ نہ بھائی کا پتہ. ہمارے یہاں میرے بھائی کسی لڑکی کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈالے نا, پولیس بعد میں پہلے اس کا بھائی تکہ کباب بنا دے گا, اس کا باپ آئے گا, اس کے 6-7 بھائی آئیں گے, اس کے چاچے آئیں گے, اس کے مامے آئیں گے. آسان نہیں ہے. ان کے ہاں لڑکی کا پوچھنے والا نہ باپ نہ اس کا بھائی, کیا عزت رہ گئی, پولیس ہے جس پہ اعتماد کرنا ہے. تو بھائی کوئی عزت نہیں ہے سوسائٹی میں جس کی آپ گیت گاتے ہو نا, ماشاء اللہ زبردست, گورا بہت اچھا. بھائی کیا اچھا ہے یار, ہمارے ہاں عورتیں زیادہ محفوظ ہیں. کچھ واقعات ہوتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں, وہ بھی نہیں ہونے چاہیے, لیکن اتنا برا نہیں ہے جتنا ان کے ہاں عورت بیچاری بدحال ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. بس ان کی چند تعلیم کے اداروں میں ہم فارغ ہونے والی لڑکیوں کو دیکھ لیتے ہیں, ماشاء اللہ وہ ڈاکٹر یا انجینئر, اور ہماری گھر میں اسلام کہتا ہے گھر میں اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کر لے. یہ عزت کی, یہ زیادہ عزت والی بات ہے, یہ زیادہ اچھی بات ہے. تو اس لیے اتنا زیادہ نہیں ہو. باقی گناہ میں جو دیکھو, آپ نے کہا کہ ایماندار اور کفر, گناہ میں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی, کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں میرا انکار یا میرے ساتھ شرک, یہ گناہ تو ایک ہے لیکن وزنی بہت ہے, یہ ساری نیکیوں کو کھا جائے گا. اس لیے اللہ کی نظر میں سب سے بڑی نیکی ایمان ہے, باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں. اچھا میرے بھائی, حسد اور بغض کوئی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو اور اس کے بعد توبہ کر لیں تو کیا اس کے لیے گناہوں کا عذاب جو دنیا میں آیا وہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ توبہ پر ہے کتنی تگڑی توبہ کی ہے. اگر اس نے پکے سچی توبہ کر لی, خوب گڑ گڑایا اللہ کے سامنے, معافی مانگ لی,
تو اس کا دنیا کا اثر بھی اللہ ختم کر دیتے ہیں اور آخرت کا اثر بھی ختم کر دیتے ہیں. یعنی دنیا میں جو نحوست آنی تھی اس کے اوپر اللہ اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں. اس پہ توبہ پر ہے, اس لیے پکی ڈھکی توبہ کرنی چاہیے. زمانے طالب علمی میں شادی کر سکتے ہیں اگر مالی لحاظ سے ٹھیک ہوں. آپ خود سوچو, اگر آپ مالی لحاظ سے ٹھیک ہو, آپ کو رشتہ بھی مل رہا ہے, طالب علمی کے دور میں اگر آپ شادی نہیں کرو گے, بعد میں لوگوں کو شادی کی ترغیب کیسے دو گے؟ آپ شریعت کیسے بتاؤ گے؟ جب آپ شریعت بتاؤ گے کہ نبی نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ, حدیث میں آتا ہے کہ جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے. جب آپ یہ حدیث سناؤ گے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے اچھا جب آپ میں نکاح کی طاقت تھی آپ نے کر لیا تھا یا دورہ تک ڈیلے کیا تھا؟ آپ کہو گے ڈیلے کیا تھا. کہا پھر ہم بھی ڈیلے کر رہے ہیں, پھر آپ یہ زیادہ ہمارے ساتھ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب خود عمل نہیں کر رہے تو دوسروں کو کیسے عمل کراؤ گے؟ دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں طلبہ کیا کرتے ہیں, قرآن و سنت پڑھتے ہیں اس نیت سے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے, حدیث سمجھ میں آ جائے. بھائی عمل کی نیت سے پڑھو. اسلام کو فائدہ جب ہوگا جب آپ عمل کرو گے. آسان مثال دیتا ہوں, حدیث میں آتا ہے وہ شخص جو پیٹ بھر کے کھائے اس کا پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے. اب طالب علم کے سامنے جب یہ حدیث آئے گی نا تو طالب علم کیا کرے گا؟ جامعۃ الرشید کا طالب علم اس حدیث کی پہلے عربی عبارت پڑھے گا. پہلے کیا پڑھے گا؟ عربی عبارت کہ بھئی یہ زبر ہے, یہ زیر ہے, یہ پیش ہے. پھر دیکھے گا نحو کے لحاظ سے مبتدا کہاں ہے, خبر کہاں ہے, حال ذوالحال کدھر ہے, جار مجرور کدھر ہے, اس لحاظ سے حل کرے گا. پھر اس کی سند کی تحقیق کرے گا. پھر دیکھے گا کن کن کتابوں میں یہ حدیث ہے. پھر اس پہ پورا لیکچر تیار کرے گا. ان تمام باتوں میں سے کسی بات کا پڑوسی کو ٹکے گا بھی فائدہ نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ حدیث کا مطلب ہے کہ جو پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے. اب طالب علم کیا کرتا ہے جامعۃ الرشید کا, وہ تمام چیزوں پہ تحقیق. پھر وہ یہ بھی دیکھے گا کہ یہاں جو حدیث میں آتا ہے وہ مومن نہیں ہے, اس سے کیا کامل درجے کا مومن نہیں ہے یا کافر ہو جائے گا؟ یہ بھی تحقیق کرے گا. نہیں بھئی یہ تو کفر دون کفر ہے, اس کا مطلب ہے کہ کفر کے قریب پہنچ جائے گا, نکاح نہیں ٹوٹتا اس کا, اتنا بڑا کافر نہیں ہو جاتا وہ. ساری تحقیقات پورا لیکچر تیار کرے گا. ان تمام باتوں میں کسی بات کا پڑوسی کو ٹکے کا فائدہ نہیں ہے. پڑوسی حدیث کا جو منشا ہے نا, حدیث کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو حال ذوالحال جار مجرور صفت موصوف سند کیسی ہے. حدیث کا مقصد ہے پڑوسی بھوکے نہ سوئیں. تو ایک پینڈو دیہاتی آدمی جب یہ حدیث سنے گا جس کو نہ سند کا پتا, نہ یہ پتا کہ حدیث کے راوی کون ہے, نہ یہ پتا کہ یہاں کافر ہونا مراد ہے یا کامل درجے کا, وہ جا کے کیا کرے گا؟ اچھا یار پڑوسی کو روٹی کھلا دے گا. تو حدیث کا مقصد جو ہے وہ حاصل کر دے گا وہ جاہل آدمی. کیا خیال ہے؟ تو اسی طرح یاد رکھو جب ہمارے طلبہ کے سامنے یہ حدیث آتی ہے نا کہ اے نوجوان ہو تم میں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے نکاح کر لے, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس طالب علم کو بھی زنا سے بچانا, اس جوان کو. لڑکیوں کی بر وقت شادی ہو جائے سوسائٹی میں تاکہ نوجوان لڑکے جب جلدی نکاح کریں گے تو لڑکیوں کی بھی شادی جلدی ہوگی, باپوں کو بیٹیوں کو گھر بٹھانا نہیں پڑے گا, وہ بھی برائی کی طرف نہیں جائیں گی, مینٹلی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی, نسل بھی بڑھے گی, خاندان آباد ہوگا. جب گروتھ ریشو بڑھے گا مسلمان قوم پاورفل ہوگی, جوانوں کا ریشو بڑھ جائے گا, بوڑھوں کا ریشو کم ہو جائے گا. تو ہر لحاظ سے امت اسٹیبل ہوگی, کمانے والے زیادہ اور کھانے والے کم. آپ نے کیا کیا؟ ایک عامی آدمی کو جب ہم یہ حدیث سناتے ہیں, وہ غریب آدمی رکشہ چلاتا ہوگا وہ اپنے بیٹے کی شادی کر دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں, اس کو وہ فائدے حاصل ہو جاتے ہیں, ان کی بچیاں بھی نبڑ جاتی ہیں ان کے خاندانوں کی. لیکن جب جامعۃ الرشید کے طالب علم کے سامنے یہ حدیث آئے گی تو کہے گا یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے, تو پہلے تو یہ متفق علیہ حدیث ہے. امتحان میں اگر آ گیا کہ یہ حدیث کہاں کہاں ہے تو میں بتا دوں گا بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی متفق علیہ حدیث ہے. امتحان میں دوسرا سوال آئے گا اس حدیث کے راوی کون ہے, تو یہ سوال کا جواب بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. نمبر 3 امتحان میں تیسرا سوال آئے گا من استطاع منکم الباءۃ, جو تم میں باء کی طاقت رکھتا ہے, باء کا مطلب کیا ہے تو وہ بھی بتا دے گا. استطاعت کا مطلب کیا ہے اس پہ بھی پورا لیکچر لکھ دے گا. شباب کسے کہتے ہیں بھئی؟ معاشر الشباب حدیث میں آتا ہے اے نوجوانوں. نوجوانی کی عمر کب سے کب تک شروع ہوتی ہے؟ تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری دیکھے گا پورے شباب پہ پورا لیکچر تیار کر لے گا. کم بخت کرے گا وہی بڈھا ہو کے شادی, جس سے اس کے خاندان کی لڑکیاں کا بیڑا غرق. اب جتنے طلباء جو دیر سے شادی کر رہے ہیں ان کے خاندانوں کی لڑکیاں بھی دیر سے شادی پر مجبور ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟
پھر ان لڑکیوں کے باپوں کی بوجھ بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا؟ وہ بھی پریشان ہے ہماری بیٹیوں کے لیے رشتے نہیں ہیں. بھائی رشتے کہاں سے آئیں گے؟ آپ اپنے بیٹوں کو شادی نہیں کرنے دیتے کہ یہ پہلے پڑھائی مکمل کریں, تو جو آپ کی بیٹیوں سے شادی کرتے ان کے باپ بھی ان کو شادی نہیں کرنے دے رہے کہ وہ پڑھائی مکمل کریں. تو بیڑا کس کا غرق ہو رہا ہے؟ لڑکیوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, اور آپ کا بھی ہو رہا ہے جو برائیاں پھیل رہی ہیں. تو اس لیے میرے بھائی حدیث پر سب سے پہلے جو کام ہے نا, جس کے 100 میں سے 100 نمبر اللہ قیامت کے دن دے گا, وہ ان تحقیقات کے نہیں دے گا. جامعۃ الرشید تو آپ کو نمبر دے دے گا, آپ زبردست لیکچر آپ نے تیار کیا, 100 میں سے 100 A+ کے ساتھ آپ دورے میں کامیاب ہوئے, مگر اللہ کے امتحان میں آپ کامیاب نہیں ہوئے. اللہ کہے گا جب تو نے یہ حدیث سنی تھی اسی وقت عمل کا جذبہ پیدا ہوا 100 نمبر, جذبہ پیدا نہیں ہوا انڈا 0. جیسے پڑوسیوں کے حقوق سن کے پوری تحقیق کر لی, حقوق نہیں دیے, تو اللہ کے امتحان میں کیا ہو 0. اس لیے عمل کو پہلے فوکس کیا کرو. چلو بھائی ڈبلے جی 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 آمین, اللہ مغفرت فرمائے. جی جی ہاں, یہ بہترین بات کی, یہ عاملوں کے بارے میں بات کی ہے کہ بہت ساری خانقاہوں میں تعویذ دیے جاتے ہیں. دیکھو تعویذ کا مضمون اگر ٹھیک ہے تو تعویذ ناجائز نہیں ہے. بعض لوگ اس میں غلو کرتے ہیں کہ تعویذ پہننا شرک ہے. بھائی شرک کہاں سے ہو گیا؟ اگر اس میں یا اللہ مدد لکھا ہوا ہے وہ تو اللہ سے مدد مانگ رہا ہے. ہم تعویذ کے خلاف نہیں ہیں, ہاں اس لحاظ سے میں اس کے خلاف ہوں کہ جو ان چیزوں میں پڑتا ہے وہ پھر کوئی انتہا نہیں ہے اس کی. اس لیے میں اپنے گلے میں کبھی تعویذ نہیں ڈالتا. اب تک کی رپورٹ کے مطابق اللہ کا فضل ہے, اللہ نظر بس سے بچائے, میرے 18 بچے ہیں, 18.25 آپ کہہ سکتے ہیں, تو ایک بچے کے گلے میں بھی تعویذ ہم نے کبھی بھی زندگی میں نہیں ڈالا. بہت بیماریاں بھی آئیں, یہ کر دو, ہم نے کہا نہ, جائز ہونے کے باوجود نہیں ڈالوں گا میں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو تعویذ گنڈوں میں پڑے ہیں نا پھر زندگی بھر ان پرچیوں سے دھاگوں سے نکلتے نہیں ہیں. وہ پھر ایک یہاں بھی آئے گا, ایک ادھر پلیتا, ایک ادھر پلیتا, ایک ادھر کان میں, ایک ادھر سے نکلا ہے, جیب سے الگ تعویذ, فلاں نے دے دیا. یار حدیث میں اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. تو جو ہمارے اکابر بعض دفعہ تعویذ دیتے ہیں وہ اس لیے دے دیتے ہیں کہ فی نفسی ہی جائز ہے, ہم نہیں دیں گے تو کہاں سے جا کے لے گا یہ. پھر یہ جائیں گے یہ لوگ مزاروں پہ اور شرکیہ, تو بھائی تیرا ایمان کا وہ لیول نہیں ہے تو چل یہ جو ہے نا یا اللہ مدد لکھ دی یا کوئی اس میں قرآن کی آیت لکھ دی. تو یہ ایسے لوگوں کو تو اس کو موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے, تو جائز ہے. باقی ہمارے بعض اکابر ایسے تھے جو عملیات کرتے تھے, اس کا فائدہ بھی ہوتا تھا, لیکن وہ عامل نہیں تھے, وہ بطور کرامت کے, جیسے مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ عامل نہیں تھے, خوب سمجھ لو. لیکن اللہ کے بعض نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ابرہ علی اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ, کہ وہ اللہ پہ کوئی قسم بھی اٹھا لیں اللہ اس قسم کو پورا کر دیتا ہے. تو کرامت کا باب بالکل ایک ڈیفرنٹ باب ہے. تھے نا ادھر لاہور میں حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ, وہ کچھ بھی کسی کو کوئی عمل بتاتے تھے وہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا تھا. تو یہ ان کے بیٹے نے بھی ہمیں بتایا کہ عامل نہیں تھے, میں نے تو دعویٰ کیا تھا, ان کے بیٹے نے پھر بتایا کہ واقعی وہ عامل نہیں تھے. تو وہ کرامت تو ایک, اور کرامت بزرگوں کی ہوتی ہے, ان 2 ٹکے کے عاملوں کی نہیں ہوتی. یہ تو آپ کہیے 2 ٹکے کے کہاں سے ہو گئے, ان کے پاس تو اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں. بھائی انہوں نے بیوقوف بناتے ہیں یہ علماء کو, آپ ان کا عمل دیکھو, ان کی باتیں دیکھو تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ تو خود ہی وہی ان کی مثال پتہ ہے کیا ہوتی ہے. ایک آدمی کی آنکھوں میں اعورار تھا, اعورار سمجھتے ہو بہنگا پن تھا. تو کسی لڑکی نے مذاق میں اس کی تعریف کر دی کہ تمہاری آنکھیں فلاں ہیرو سے ملتی ہیں, فلاں فلم کے ہیرو سے. وہ بڑا متاثر ہو گیا, وہ لڑکی ایسے ہی اس نے اس کو بیوقوف بنانے کے لیے بول دیا. تو یہ اپنے دوست کے پاس آیا کہ مجھے فلاں لڑکی نے بولا ہے کہ تمہاری آنکھیں فلاں ہیرو سے ملتی ہیں, ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ ملتی ہیں کہ نہیں ملتی فلاں ہیرو سے. تو اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے غور سے دیکھا, بولا یہ تو آپس میں نہیں ملتی, یہ کسی اور سے کہاں سے ملیں گی. تو خدا کی قسم جب آپ ان عاملوں کے پاس بیٹھو جن کو آپ بہت بڑا سمجھ رہے ہو, اگر آپ نیوٹرل ہو کے ان کی عقیدت سے متاثر نہ ہو, تھوڑی دیر بیٹھو گے نا آپ کو لگے گا یہ کھسکا ہوا ہے, یہ فل کھسکا ہوا آدمی ہے, کوئی باتوں میں ربط نہیں ہے ان کے, نہ سر کا پتہ نہ پاؤں کا پتہ. تو یہ خود کھسکے ہوئے ہوتے ہیں میرے بھائی, یہ تمہارا علاج کہاں سے کریں گے. رہا یہ مسئلہ قرآن میں شفا ہے, بھائی قرآن میں شفا ہے, لیکن یہ وہی مبہم نعرہ ہے,
یہ وہی مبہم نعرہ ہے کہ جو میں نے بتایا نا، امکان کی دنیا بہت وسیع ہوتی ہے. اب یہ عامل لوگ کیا کرتے ہیں، یہ والی آیت بتا دی اس سے یہ ہوگا، آپ کو بھائی اس سے کیوں یہ ہوگا، کیا قرآن میں شفا نہیں ہے؟ ابے تو شفا ہے تو تیرے پاس آنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم گھر بیٹھے پڑھ لیں. یہ کہتے ہیں نہیں یہ والی سورت اتنی دفعہ پڑھو، کیا دلیل ہے بھائی اتنی دفعہ پڑھو یہ والی سورت؟ تو امکان کی دنیا تو بہت وسیع ہے. قرآن میں شفا کا مطلب یہ کہ آپ ایک دھندا کرنا شروع کر دیں قرآن کے نام پہ. گردے کی پتھری کے لیے یہ والی آیت پڑھو، پتے کی پتھری کے لیے یہ والی آیت پڑھو. قرآن میں شفا تو ہے، پتے کی پتھری کے لیے یہ والی آیت ہے، اس میں تو نہ پتے کا ذکر ہے نہ پتھری کا ذکر ہے. یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ سب سے آسان دولت کمانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک خانقاہ کھولو اور آپ لکھ دو قرآن میں شفا ہے، یہ والی آیت لکھ دو. پھر کوئی آ رہا ہے میرے گردے میں درد ہے، تو آپ اس کو آیت لکھ کے دو کہ 336 دفعہ. جتنا عجیب و غریب سا عدد بتاؤ گے نا وہ اتنا خوش ہوگا کہ یار کچھ حضرت نے لگتا ہے کچھ مراقبے کیے ہیں قبر میں، تب جی عمل نکالا ہے حضرت. بولو 336، نہ 35 نہ 37، اور وہ پھینک دیا آپ نے لمبا ایسے ہی. 336 دفعہ خالی پیٹ ہی عمل کرنا ہے. ابے کیا پراٹھا کھانے کے بعد دعا قبول نہیں ہوتی کیا؟ اس میں وہ ڈالیں گے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو یار، وہ ایک لفظ انگلش میں بڑا اچھا استعمال ہوتا ہے، ہاں سسپینس. اس میں سسپینس ڈالے گا نا، جتنا سسپینس ڈالے گا کہ یار ایسا کچھ کرو کہ لگے کچھ ہو رہا ہے. تو 336 دفعہ خالی پیٹ کھایا ہوا کچھ نہ. اچھا بولتے بغیرت اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ہے نا، یہ تو میں تو چیخ رہا ہوں نا، یہ چیختے نہیں. پتہ ہے کیسے ان کا اسٹائل ہوتا ہے؟ دیکھو یہ اسٹائل، یہ آپ کو پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہا ہوں. کروڑ پتی نہ بن جاؤ، میرا نام بدل دینا. خانقاہ کھولی آپ نے، اب آپ بیٹھے وہاں پہ نا بہت آرام سے. ایک بندہ آیا کہ میری بھاگ گئی ہے، کیسے واپس لانا ہے اس کو. بہت سے لوگوں کے بیچاروں کو یہ بھی مسائل ہوتے ہیں. دیکھیں 336 دفعہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 10 آپ نے نہار منہ، اس کے بعد تک 2 گھنٹے کھانا بھی نہیں کھانا. آپ نے بہت آرام سے بات کرتے ہیں، پھر داڑھی کو یوں کریں گے نا جیسے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. ان کا کچھ آدھا مضمون آیا آدھا ابھی رہ گیا. ان کو خود خدا کی قسم اپنے اوپر بہت ہنسی آ رہی ہوتی ہے. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں آپ کو، مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہوں، آپ لوگ کہتے ہو کہ یار مفتی صاحب اتنے کانفیڈنس سے کیسے ان کی مخالفت کرتے ہیں. خدا کی قسم یہ دل میں سوچتے ہیں کہ یار یہ بندے کو کیسے پتا کہ ہم اتنے فراڈی ہیں، یہ ہم سے متاثر ہی نہیں ہو رہا. اندر اندر یہ میرے کانفیڈنس کو داد دے رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک آدمی ماشاءاللہ ایسا ہے جو ہمیں بالکل بھی نہیں مانتا. ہمیں تو پتا ہے کہ ہم فراڈی ہیں، اس کو کیسے پتا چل گیا کہ ہم فراڈی ہیں؟ نہیں آئی میرے خیال ہے بات سمجھنے. یہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں تو پتا ہے کہ ہم 2 نمبر ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، اس کو کیسے پتا چل گیا؟ کیونکہ ہم نے جس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنائے تو بڑے بڑے شیخ الحدیث بیوقوف بن گئے ہیں. تو یہ اندر اندر سے میرے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں یار یہ بندے میں اتنا کانفیڈنس کہاں سے آ گیا؟ یعنی اس کو ہمارے بارے میں کیا فرشتے نے بتایا آ کے؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے. تو آگے چلتے ہیں. اب میں آپ کو پیسے کمانے کا طریقہ بتا رہا تھا، بیچ میں یہ ادھر ادھر اور چیزیں آ جاتی ہیں. تو آپ نے کیا کیا، داڑھی بھی ان کی بہتوں کی ہوتی ہے، بہتوں کی نہیں بھی ہوتی. تو داڑھی والے ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ فراڈ کا چانس ہوتا ہے، کیونکہ لوگ ان کو چہرے کے نور وور سے زیادہ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. تو یوں کیا نا آپ ایسا کریں، صبح اٹھ کے نا سرسوں کا تیل، رات کو سونے سے پہلے سرسوں کا تیل تھوڑا ناخن پہ یہاں لگائیں، یہاں کناروں پہ تھوڑا سا یہاں لگائیں ناخن، رات کو ناخنوں کے کنارے پہ یہاں آپ نے لگایا، بہت آرام سے، بہت میٹھے لہجے. یہ پکڑو یاد رہا صحیح، اس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے، پھر وہ وظیفہ پورا اثر نہیں کرے گا. تھوڑا سا آپ نے ناخن کے سرسوں کا تیل کنارے پہ یہاں لگایا. اس کے بعد آپ نے پاؤں کی انگلیوں پہ اول آخر آپ نے 11 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لی. بیچ میں سے ایک بندہ، 1 منٹ بیٹا بیٹھے، آپ بیٹھے، آپ کو نہیں کہہ رہا میں ایکٹنگ کر رہا ہوں، آپ تو کھڑے ہو. اچھا جی، میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. حضرت وہ زیتون کا تیل لگا سکتے؟ نہیں، سرسوں کا تیل لگایا. تو آپ نے لگایا، 70 بیماریوں کی شفا ہے اس میں. کتنی بیماریاں؟ 70. مجرب ہے. تھوڑا تھوڑا، زیادہ نہیں کہ آپ سرسوں کے تیل پینڈوؤں کی طرح انڈیلنا شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا پھینکتے
سوچتے رہو یار, کوئی پوچھنے والا پاکستان میں ہے ہی نہیں, ایک بیماری کی بھی شفا نہیں ہے اس میں. فضول آدمی, شرم نہیں آتی, لوگوں کو الو بنا رہے ہو. تمہارے سامنے ڈیفنس کا طبقہ بیٹھا ہوا ہے, کراچی کے پڑھے لکھے لوگ. کیوں کوئی پوچھنے والا ہے ان سے؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ سرسوں کا تیل ناخن پہ لگا لو. کہاں سے لایا ہے؟ پھینکنے بھی کیوں حد ہوتی ہے یار. وہی لطیفہ یاد آتا ہے مجھے, وہ ایک آدمی پھینک رہا تھا, میرے دادا کے پاس ایک ایسا استبل تھا, 500 سال تک گھوڑا دوڑتا نا, وہ استبل ختم نہیں ہوتا. دوسرے نے کہا ابے یہ کوئی بات ہے, میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی, یہیں سے چاند ستاروں کی سیٹنگ کر رہے ہوتے تھے. ان کو لگتا تھا نا یہ والا ستارہ غلط آ گیا, تھوڑا سائڈ پہ کر دیا. اس نے بولا یار کم پھینکا کر, اتنی بڑی لاٹھی رکھتے کہاں تھے؟ وہ کہہ رہے تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے. سرسوں کا تیل لگا لو, یہ کر لو. ابے چھوڑو, بس کرو یار. تو پھر ان سے جب یہ کہا جائے کہ یہ آپ نے کہاں سے نکالا, فاتحہ پڑھ لو, کہ نہیں فاتحہ میں شفا نہیں ہے. ابے فاتحہ میں شفا ہے, لیکن آپ کے مشورے کی ہمیں اس میں ضرورت نہیں ہے, ویسے ہی پڑھ لیں گے فاتحہ. پڑھو بھائی, قرآن پڑھ کے دم بھی کرو. ہم اس سے تھوڑی, میں بھی سورہ فلق پڑھ کے دم کرتا ہوں اپنے اوپر, اس سے کون منع کر رہا ہے؟ بہت زیادہ دم کروانا ہے مسجد کے امام سے, کسی بزرگ سے کروا لو, وہ ٹھیک ہے, جو یہ کام نہ کرتا ہو. ٹھیک ہے نا, اگر یہ کام کر رہا ہو پھر نہیں کرواؤ. گڑبڑ یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو اس لیے یہ وہ یہ نا, یہ سرسوں کو تیل لگا لیا, اس میں یہ عمل کر لیا, یہ مجرب ہے. کہاں سے پتہ چل گیا مجرب ہے؟ کس کا تجربہ ہے بھائی؟ فلاں کا تجربہ ہے, فلاں کا تجربہ ہے. آپ یہ بھی پھینک رہے ہیں فلاں کا تجربہ ہے. کتنے مر چکے ہوں گے, ان تجربوں کی بھیٹ چڑھ چکے ہوں گے. ہاں, بہترین بات کی, زعفران لے کر آئیں, لوبان لے کر آئیں, یہ لے کر آئیں, وہ لے کر آئیں. ہم پیسے نہیں لیتے کمبختوں. زعفران ابھی میں کیا بولوں مزے میں, زعفران کے وہ ویسے تعویذ کے پیسے نہیں, زعفران انہی کی دکان پہ بک رہا ہوتا ہے. ایسے عاملوں کو میں جانتا ہوں, پیسے 1 روپے نہیں لیتے. آپ کو کہیں گے زعفران لے کر آئیں اور مشک لے کر آئیں, اس سے تعویذ لکھ کے دوں گا, اور کہیں سے بھی لے آئیں. اس کو مل نہیں رہا ہوتا, اسی کی دکان ہوتی ہے کمبخت کی صدر میں. سمجھ رہے ہو, اس کا چاچا بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہاں دکان. ایسے کروڑوں پتی بن گئے, پورے پورے بنگلے بنا لیے ہیں, ویسے گھننے بنے ہوئے. ہم تعویذ کے پیسے نہیں لیتے. ایک دفعہ کسی پہ سچی مچی کا جن آیا, ہمارے کسی ریلیٹو پہ, ان کے پاس زعفران کے تعویذ پڑے ہوئے تھے. جس پہ جن آیا نا, اس نے مجھے کہا کر کے کہہ رہے وہ الماری سے تعویذ نکال کے لا. میں گیا تو زعفران کے تعویذ اور پتہ نہیں کیا کیا نا, وہ بوتل پہ یوں ڈالو. اس نے وہ جو خود ہی جن سمجھا رہا ہے نا, جس پہ جن آیا ہوا تھا وہ خود ہی سمجھا رہا ہے, یوں ڈالو یا مجھ پہ چھینٹے مارو. میں نے چھینٹ ماری, ایسے جن نے چیخ ماری نا. میں, آپ کو پتا ہے میں کہاں اتنی جلدی تعویذوں سے متاثر ہوتا ہوں. میں نے کہا ویسے ہی چھینٹ مار کے دیکھتا ہوں میں. وہ میں نے الگ رکھا, پانی لا کے خود سورہ فلق پڑھ کے ماری, اس سے زیادہ چیخ نکل رہی تھی جن کی. سمجھ رہے ہو. ایک دفعہ اور واقعہ سناؤ. ہمارے ایک دوست کی والدہ اور بہن پہ واقعی جن ہزاروں میں کسی ایک پہ آ بھی جاتا ہے, لیکن ہزاروں میں لاکھوں میں کسی ایک پہ 99.9% اس میں یا تو ذہنی بیماری ہوتی ہے یا فراڈ ہوتا ہے. یہ خوب سمجھ لو, اس میں نوجوان طبقہ یا لڑکیاں فراڈ بہت کرتی ہیں. عشق چڑھ جاتا ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے, وہ اس کو بعض لوگ طلاقیں دے کے جن چڑھا لیتے ہیں اپنے اوپر. طلاق دے دی, اب پکڑے گئے, اب کیا ہو گیا بھائی, بعد میں غصہ ٹھنڈا ہوا, جن چڑھا لو کہ مجھ پہ تو جن آتا تھا. پھر مفتی اس میں فتویٰ بھی مل جاتا ہے ان کو, جن آتا تھا میرے اوپر اور جن آ رہا ہے. بہت بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں, ہم نے پکڑے ہیں. یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا. ایک کمبخت نے کیا کہا, اس پہ جن آتا تھا اور عربی بولتا تھا. وہ گھر والے کہہ رہے ہیں یار, اور اچھا جب ایک گھر میں جاتا تھا تو جن ٹھیک ہو جاتا تھا. جب اس کی طبیعت سے دھویا ہے نا اس کو, ہمارے استاد نے اس کو کمرہ بند کر کے دھویا, اس کو اتنا مارا ہے اس کو. وہ کہتا ہے یہ میرے لگ رہی ہے, اللہ کی قسم جن کے نہیں لگ رہی ہے. ہمارے استاد نے کہا نہیں یہ جن کی لگ رہی ہے, تیرے نہیں لگ رہی. اس نے کہا نہیں یہ میرے لگ رہی ہے. جب زیادہ لگی ہے نا اس کو, اس نے کہا بھائی جن من نہیں ہے. پھر پتا چلا اس کو عشق ہو گیا تھا اور یہ اپنے اوپر جن مسلط کرتا تھا تاکہ کسی طرح اس کو ایب نارمل سمجھیں اور وہاں لے کے جائیں خاص جگہ پہ اس کو. تو اب کیا ہوا ہے, اس نے کہا عربی کہتے ہیں فضائل اعمال سے میں نے رٹا لگا لگا کے عربی یاد کی ہے. تو بہت فراڈ ہوتے ہیں, لڑکیوں میں بھی لڑکوں میں بھی. بعض دفعہ کوئی خاتون کسی عامل پہ لٹو ہو جاتی ہے, عاشق ہو جاتی ہے, عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے, پھر وہ جن چڑھاتی ہے اپنے اوپر. شوہر اس کو اس عامل کے پاس لے کے جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے, اس بہانے اس عامل کی زیارت ہوتی ہے. بڑے بڑے فراڈ ہم نے دیکھے ہیں میرے بھائی, ہوائی باتیں نہیں کر رہے ہم. اور اگر ہزاروں میں کسی ایک پہ جن آ بھی جائے تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے
پھونک مارو, چھینٹے مارو, آیت الکرسی پڑھو, اس سے زیادہ آگے جانے کی کوشش مت کرو. بس آگے چلیں. جی ہاں جی جی بھائی نے 2 سوال کیے ہیں, جزاک اللہ. ایک سوال تو یہ کہ حدیثوں میں بھی تو وظائف کا عدد آیا ہے, آپ نے کہا 336 اپنی طرف سے پھینک دی انہوں نے, حدیثوں میں بھی تو آتا ہے یہ دعا 7 دفعہ پڑھیں, یہ دعا 33 دفعہ پڑھیں. بھائی حدیث تو دلیل ہے نا, حدیث میں نبی اپنی طرف سے تھوڑی بتا رہے ہیں, وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. تو ان کو کیا وحی کے ذریعے پتہ چل رہا ہے ان لوگوں کو؟ باقی بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عمل اتنی دفعہ کرنے کا تجربہ ہے, تو ہو سکتا ہے بعض اکابر کا تجربہ ہوا ہو تو انہوں نے اپنے تجربے کی بیس پہ لکھ دیا, ہو سکتا ہے ہوا ہو, تو ہم اس کا انکار نہیں کر رہے. ان کے کیا تجربے ہیں, کیا دلیل ہے بھائی؟ تو 336 کہاں تجربہ ہوا؟ کون سی لیب ہے جس میں تجربہ ہوا تھا؟ ابھی تو نیا نیا تو عامل بنا ہے, تجربے کہاں سے کر لیے تو نے اتنے؟ اور پھر اس تجربے کو ناپنے کا کرائٹیریا کیا ہے, معیار کیا ہے؟ تو اس لیے بہتر یہی ہے نا, جو قرآن و حدیث میں جو مسنون دعائیں جن کی تعداد ہے وہ پڑھا کریں, اس کا کوئی منکر نہیں ہے. بلکہ ہم تو کہہ رہے ہیں ان عاملوں سے جان چھوٹے گی تو مسنون اعمال پہ آؤ گے. جو مسنون دعائیں ہیں وہ تو پڑھو, 7 دفعہ ہے تو 7 دفعہ پڑھو, 10 دفعہ ہے تو 10 دفعہ پڑھو, لیکن ان عاملوں سے جان چھوٹے گی تو حدیث میں جو اعمال آئے ہیں وہ کرو گے. ورنہ جن کمبختوں نے عاملوں کے پاس گئے ہیں وہ دعاؤں سے بھی گئے اور مسنون اعمال سے بھی گئے. تو مسنون تو کرنا ہے. میں خود دعائیں پڑھتا ہوں صبح شام کی حفاظت کی دعائیں انس بھی پڑھنی چاہیے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, یہ صبح شام 7 دفعہ پڑھنی چاہیے. یہ دعا سفر کی دعا ہے, اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. سفر میں ہر طرح کی مصیبت سے بچنے کی دعا. لیکن جو کمبخت عاملوں کے پاس جائے گا ان دعاؤں سے محروم. ان کے بعد آپ سے بس سیکنڈ لاسٹ سوال. آپ دلہن پہ جو قرآن رکھا جاتا ہے وہ رسم کی نیت یہ ہوتی ہے کہ قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہیں, بس ایک تبرک کے لیے ہوتا ہے. لیکن اس رسم کو چھوڑ دینا چاہیے کہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, بس مقصد ہے کہ برکت حاصل ہو جائے. تو برکت کے لیے کوئی قرآن و سنت سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے, تبرکاً کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے, لیکن چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ رسومات آگے چل کے بہت لوگ اس کو فرض سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر جس دلہن کے سر پہ قرآن نہیں ہوگا وہ سمجھیں گے نحوست ہے. تو جو سنت طریقہ ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی ہے تو ہمارے نبی تو ان کے سر پہ قرآن نہیں رکھا ان کے, تو جو سادہ ہے نا جس کو اسی طرح سے رہنے دینا چاہیے. بھائی کیا پوچھ رہے ہیں میرے بھائی؟ مت لیں, منع کر رہا ہوں آپ کو, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. زندگی بھر کے لیے اسی مصیبت میں پھنس جائیں گے. فائدہ ہوگا وقتی ہوگا. اپنی زندگی کو تعویذ لیس بنانے کا عزم کر لیں. اے اللہ بس تجھ سے دعائیں مانگوں گا میں, جائز ناجائز کی میں بحث میں نہیں پڑھ رہا, جائز ہے میں نے بتایا, کمال توکل کے خلاف ہے. جو ان میں پڑا ہے وہ پڑا ہی رہا ہے. میں نے اپنے بعض اکابر کو دیکھا دوسروں کو تعویذ دیا بھی, انہوں نے خود کبھی بھی استعمال نہیں کیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. اس لیے دور رہیں ان چیزوں سے. بھائی اس مسنون دعائیں پڑھیں نا, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کریں نا اپنے اوپر, رات کو بچوں پہ اپنے اوپر. تو مسنون اعمال کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ جو مسائل ہو رہے ہیں نا, یہ ہو اس لیے رہے ہیں کہ آپ تعویذ لینے جا رہے ہیں. ایک دفعہ مایوس کر دیں گے نا آپ شیطان کو تو یہ چیزیں ہونا ہی بند ہو جائیں گی. ترازو میں مسئلہ ہے. جی ماشاء اللہ. بھائی نے پوچھا ہے کہ ترازو میں, ایک دکان والے کو پتہ چلا میرے تو ترازو کے باٹ ہی ٹھیک نہیں تھے, وزن میں مسئلہ تھا, تو کتنے عرصے سے بیچ رہا ہوں. کہہ رہے کچھ تو کسٹمر لگے بندے ہیں تو ان کو تو میں پیسے دے سکتا ہوں, جن کا نہیں پتہ اندازے سے کچھ قیمت صدقہ کر دیں. اور اگر خود زکوٰۃ کا مستحق ہے, وہ غریب ہے مسکین ہے, تو اللہ کے حوالے پر, ٹھیک ہے نا.
اگر مالدار ہے تو صدقہ کر دے. کاروبار میں مارجن آف پروفٹ کی کوئی حد نہیں ہے شریعت میں, لیکن دھوکہ نہ ہو سامنے والے کو. پاکستانی کپڑا ہے جاپانی کہہ کے بیچ رہے ہیں آپ, دھوکہ نہ ہو. اس طرح ملکی قانون کی خلاف ورزی بھی نہ ہو. اب خوراک کی چیزوں میں جو ہے نا ذخیرہ اندوزی نہ ہو, کہ کیونکہ خوراک سے لوگ محروم ہو جائیں گے. اگر آپ نے آٹے کی ایک بوری اتنی مہنگی کر کے بیچی تو ایسی چیز نہ ہو جس پہ لوگوں کی زندگی موقوف ہو. کپڑا تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے, لوگوں کو بہت مل رہے ہیں تو آپ مہنگا کر کے بھی بیچ سکتے ہیں, لیکن دھوکہ نہ ہو سامنے والے کو, دھوکہ نہ ہو. جی ہاں, جو طلباء دورہ حدیث سے فارغ ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں آپ کا بڑا تجربہ ہے, آپ دنیا میں سفر کرتے ہو, ان طلباء کو کس چیز میں تخصص کرنا چاہیے, یعنی اسپیشلائزیشن کس میں. اس وقت مارکیٹ میں جو چیز سب سے زیادہ شارٹ چل رہی ہے نا علماء میں, وہ مستند مفتیان کرام. دیکھو عوام کو سب سے زیادہ ضرورت مسائل کی ہوتی ہے, حلال و حرام کا علم. اس فیلڈ میں فراڈ بہت زیادہ آ گیا ہے, نااہل لوگ بہت گھس گئے ہیں. جو جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ مفتی بنا ہوا ہے. تو اس لیے پراپر مفتیوں کی بہت کمی ہے. اس لیے میں طلبہ کو یہی مشورہ دیتا ہوں جو دور حدیث سے فارغ ہوں, ان میں مفتی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس کھوپڑی بھی ہو. کند ذہن کو کبھی بھی مفتی نہیں بنانا چاہیے, بیڑا غرق کرے گا امت کا وہ. تو اس لیے جو طلباء دورے سے فارغ ہو رہے ہیں دنیا بھر میں نے سروے کر کے دیکھا ہے, سب سے زیادہ کمی ریلائبل مفتیان کرام کی ہے, مضبوط علم کے ساتھ لوگوں کو مسائل بتائیں. تو اس لیے تخصص فی الفقہ کو میری رائے میں سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے, لیکن ہر طالب علم نہیں. ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ عالم کا علم اس وقت فائدہ پہنچاتا ہے جب جتنا علم ہے اس سے 10 گنا عقل زیادہ ہو, ورنہ وہ علم نقصان پہنچائے گا. علم بے وقوفوں کو سکھانے کی چیز نہیں ہے. اور فرمایا مفتی کے لیے ضروری ہے کہ جتنا علم ہو اس سے 100 گنا عقل زیادہ ہو, پھر فائدہ ہوگا لوگوں کو. تو جو ذہین طلبہ ہیں, آئی کیو لیول اچھا ہے, ان کو چاہیے دورے کے بعد تخصص فی الفقہ کریں. اور تخصص فی الفقہ بہت سارے اداروں میں ہو رہا ہے, میں کسی کی نفی نہیں کرتا, لیکن ٹوٹا پھوٹا جو میرا سروے ہے, 2 جگہوں کا تخصص اس وقت سب سے بہترین ہے جہاں صحیح طرح سے مفتی, ایک دارالعلوم کرنگی ہے اور ایک جامعۃ الرشید ہے. تو میری رائے میں اور بھی ادارے ہیں, لیکن ظاہر ہے میں نے کوئی بہت زیادہ ان کا گھس کے سروے نہیں کیا ہے. جن کو میں جانتا ہوں, بنوری ٹاؤن کا ایک بہت اونچا معیار ہے, لیکن ان کا دارالفتہ میں ہم نے ان کی ویب سائٹ بہت اچھی ہے. جو بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ ہے نا, وہ مسائل کی بہت ہی خاندانی کام کیا ہے. کوئی بھی مسئلہ, ہم بھی جب بعض دفعہ پھنس جاتے ہیں تو بنوری ٹاؤن رابطہ کرتے ہیں. تو لیکن ان کا مجھے تخصص کا نہیں پتا کہ وہاں کا سسٹم کیسا ہے, واللہ عالم. تو میں جن کو جانتا ہوں, یعنی جن کے تخصص کے نظام کو جانتا ہوں, ان کی بات کر رہا ہوں, دارالعلوم کرنگی کا اور دوسرا جامعۃ الرشید کا. تو اور بھی ادارے ہیں, کسی کی نفی مقصد نہیں ہے. اگر آپ کے علم میں کوئی, جیسے کسی نے بنوری ٹاؤن کا سسٹم دیکھا ہو جا کے کہ وہاں کا تخصص بھی بہت اچھا, تو ٹھیک ہے, پھر وہاں چلا جائے. وہ جامعہ فاروقیہ ہے اور بہت سارے ادارے ہیں, لیکن ان 2 کا تو ہم نے, جامعہ تو ہمارا اپنا ہی ادارہ ہے, دارالعلوم کا بھی ہم نے دیکھا ہے, تو وہ بہت بہت ہی خاندانی نظام ہے ان لوگوں کا, تخصص فی الافتاء کا. ہاں تو صحیح ہے, اگر خانقاہ بزرگ صحیح ہوں, واقعی بزرگ ہوں. دیکھیں یہ 3 سوال ہیں, ان کا جواب میں ٹائم بہت لگے گا, تو یہ اسکپ کر دیں. تو اس کو ہم یا تو اگلی نشست میں سب سے پہلا سوال ہی یہ پوچھیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ اس میں بہت ٹائم لگے گا جواب دینے میں, وقت بہت زیادہ ہو گیا. ادھورا جواب دوں گا تو میرے شارٹ کلپ پھر ادھورے چل جاتے ہیں, وہ نقصان دیتے ہیں. اور بھائی آخری سوال لے لیتے ہیں کسی سے, فون ٹریڈنگ کی کمائی جائز ہے یا نہیں؟ فورسٹ ٹریڈنگ کا بھی, یہ جو سونے کے بدلے میں آن لائن ٹریڈنگ ہو رہی ہے, ڈالر کی ہو رہی ہے, یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ کرنسی میں دونوں طرف قبضہ ضروری ہے, سونے میں بھی, سونے پہ قبضہ ضروری ہے, قبضہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں, بس وہ
قیمت گر گئی تو آپ کا نقصان ہو گیا, قیمت اوپر چلی گئی تو آپ کا فائدہ ہو گیا. پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. اور میرے بھائی پوچھنے دو یار بیچارے کا. یہ کہہ رہے میری پرچون کی دکان ہے, ایک طالب علم ادھار لینے آیا تھا. جو آدمی اس زمانے میں کسی کو ادھار دے وہ بہت بڑا بے وقوف, اور جو ادھار لے کے پیسے واپس کر دے وہ اس سے بھی بڑا بے وقوف. طالب علم ہو کوئی بھی ہو بھائی, ادھار کے معاملات مت کیا کریں. ہاں کوئی آپ کا پراپر کسٹمر ہے, گھر اس کا ادھر ہی ہے, ہر مہینے راشن آتا ہے, پھر پیسے دیتا ہے اگلے مہینے, وہ تو ایک پراپر وے میں چل رہا ہے. نارملی یہ کام جو کرے گا بے وقوف ہے, اپنی ذمہ داری پہ کرو. بھائی تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تو نہیں لو چیز تم. اور طلبہ کی ذمہ داری تو ویسے بھی مدرسے کے ذمے ہے, یہاں ان کو کھانا مل رہا ہے, سو رہے ہیں, بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, تو پھر پیسے نہیں ہیں تو نہیں خریدو. اس سے بولو بھائی نہیں ہے پیسے تو کیوں خرید رہے ہو, جب پیسے ہوں گے تو پھر خریدنا. سمجھتے ہو؟ میرے چچا کا کوئی اولاد نہیں تھا, پھر اس نے اسپتال میں ایک لڑکے کو اٹھا کر اس کو بیٹا بنا دیا. سبحان اللہ. لڑکا کس کا اٹھایا اس کو بتایا, جس کا لڑکا اٹھایا, یہ ایسے ہی لے کے چل. بیٹا تو بنا لیا لیکن یہ منہ بولا بیٹا ہے. ولدیت میں اپنا نام ڈالنا جائز نہیں ہے, پردے کے حکام بھی رہیں گے. ہاں اس چھوٹے بچے کو دودھ پلوا دے اور اس سے رشتہ قائم کروا لے تو ایک الگ بات ہے. اب یہ اس بچے کو ساری جائیداد دے سکتا ہے, زندگی میں ہینڈ اوور کر دے تو ٹھیک ہے, وصیت کرے گا تو 1/3 سے زیادہ کی نہیں کر سکتا. دوسرے رشتہ دار اس سے جائیداد میں حصہ لے سکتے ہیں, اس کی نہیں, رشتہ داری کی بیس پہ جو حصہ ملتا ہے وہ اس کا اس بیٹے میں کوئی تعلق نہیں ہے. وصیت کر سکتا ہے اس کے لیے, یا زندگی میں دے سکتا ہے, وصیت بھی 1/3 سے زیادہ کی نہیں. اچھا بھائی مفتی صاحب, ابے فرقہ وارانہ سوال نہ پوچھا کرو یار. بھائی جس نے قضائے عمری شروع کر دی روزانہ کم سے کم 1 دن کی نماز پڑھے, پھر بھی اگر مر گیا تو اللہ سے امید ہے اللہ معاف کر دے گا. بیچارے کے بس میں جو تھا وہ کر لیا نا. اب یہ تو نہیں کہ 10 سال کی نمازیں 4 دن میں تو نہیں پڑھ سکتا نا, کیا خیال ہے؟ تو بس شروع کر دے, اللہ معاف کرنے والا ہے. پھر رہ گئی تو ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات تو کہتے ہیں پڑھنا ہی لازم نہیں ہے. یہ کہاں سے نکالا بھائی آپ نے؟ نماز قضا ہو جائے اور وہ بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہے, اس کی حدیث میں کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی. لوگ پوچھتے ہیں نا قضاء عمری کی کیا دلیل ہے, آپ کہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ نماز آپ نے جان کر قضا کی ہو اور وہ دین اللہ کا بغیر ادا کیے معاف ہو جائے, اس کی کیا دلیل ہے؟ سمجھتے ہو؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر, یہاں نحن ضمیر نحن ہم کے لیے آتا ہے نا, تو اپنی جب انسان شان بیان کرتا ہے تو جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے, ہم نے نازل کیا. وہ ایک جماعت گئی تبلیغ والوں کی گاؤں میں, ایک دوست نے بتایا کہ ایک بیچارہ دیہاتی آدمی بیان کر رہا ہے, یہ وزیرستان کی طرف جماعت گئی تھی, بیان کر رہا ہے, فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے اس نے چوری کی ہو, فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا ایسے ہے جیسے اس نے قتل کر دیا ہو, فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے. کہہ رہے یار میں نے سوچا یہ حدیثیں تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں, آج تک یہ حدیثیں میں نے کبھی نہیں سنی. ہر بات میں کہہ رہے فرمایا. کہتے ہیں میں نے بیان ختم ہونے کے بعد اس سے پوچھا یار یہ حدیثیں میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے قتل کیا اس نے, تو یہ کس نے فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا ہے. ہم یہ تھوڑی بول رہا ہوں کہ نبی نے فرمایا ہے, ہم نے فرمایا ہے. تو ہم کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے نا پلیورل ہے, لیکن یہ اپنی شان بیان کرنے کے لیے. تو ہم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, ہم خود بھی بہت ساری باتیں فرما سکتے ہیں. چلو بھائی بس کافی ہو گیا میرا خیال ہے, آخری یہ پرچی ہے. استاد جی میرے مکان ہر ادھار مانگتے, کہتے ہیں کیا میری مکان پر ادھار مانگنے کا بھائی کیا لکھا ہوا ہے یار, رائٹنگ تو صحیح کرو. بڑے جلدی جلدی. حسیب صدیقی کی طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دور حدیث کے بعد کس فن میں آگے جانا چاہیے؟ یہ ہو گیا, میں نے بتا دیا اس کا جواب. آن لائن گیم اور جائز ہے بھائی. پب جی کے ذریعے پیسہ کمانا اگر جوئے کی شکل میں پھر تو جائز نہیں ہے, جوئے کے بغیر ہے تو پھر بھی بہتر نہیں ہے, جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے. آخری سوال سچی مچی کا آخری. آپ نے کسی سے ادھار لیا اور وہ بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا,
2 رکعت شکرانے کے پڑھو. دیکھو کسی سے ادھار لے کے بھول جاؤ نا, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس پہ کلپ بنا دیں گے لوگ, دیکھو یہ لوگوں کو کیا ترغیب دے رہا ہے. تو تھوڑا مینٹل لیول اپنا اونچا کرو, ٹھیک ہے نا. ہر چیز پہ کلپ نہیں بنتا اور طنز نہیں ہوتا ہر چیز پہ. ہمارے حضرت یہ فرماتے تھے جو اس زمانے میں ادھار دے وہ بڑا بے وقوف, جو ادھار لے کے واپس کرے وہ اس سے بڑا بے وقوف. تو کچھ بہت بڑے بے وقوف ہوتے تھے, وہ کہتے تھے یہ کیا سکھا رہے ہیں لوگوں کو. تو میں کہہ رہا تھا تم اس سے بھی بڑے بے وقوف ہو جو ادھار لے کے واپس کر دے. تمہیں حضرت کی بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. عاقل کے کلام کو, عقل مند کے کلام کو صحیح مطلب لیا جاتا ہے اس کا. حضرت اس کے قائل نہیں تھے کہ ادھار لیا تو واپس نہ کریں. وہ بے وقوف اس سینس میں کہا کہ اللہ کے خوف سے تو کوئی واپس کرتا نہیں ہے, تم ڈر کے واپس کر رہے ہو تو تم بے وقوف ہو. تمہیں یہ نہیں پتا کہ واپس نہیں کرو گے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بھائی آپ کسی سے پیسے واپس نہ کریں, کوئی کیس نہیں بنتا, کیس میں عدالت میں جاؤ گے, دھکے کھاؤ گے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لحاظ سے بے وقوف کہا جا رہا ہے کہ تو ڈر گیا, تو سمجھ رہا ہے کہ میں واپس نہیں کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہاں جو اللہ کے خوف سے واپس کر رہا ہے وہ تو عقل مند ہے. تو کسی کے بھی کلام کو صحیح رخ پہ. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہتے تھے کہ مجھے ہر چیز میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے, ہر چیز میں اللہ کا جلوہ. جیسے گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, تیری ہی سی رنگت, تیری ہی سی بو ہے. مخلوق میں ہر چیز میں اللہ کا جلال ہے نا, جس سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں. تو ایک بے وقوف بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا گدھے میں بھی. اس نے کہا نہیں, گدھے میں مجھے تو نظر آتا ہے. گدھے میں کون نظر آتا ہے؟ جب بھی گدھے کو دیکھتا ہوں تو یاد آ جاتا ہے. بعض لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں نا. ایک آدمی نے کسی کو گالی دی اور گدھا بولا, تو بعض لوگ کا آئی کیو لیول بہت تیز ہوتا ہے, فوراً جواب دیتے ہیں. جیسے ایک شخص نے کسی پہ طنز کیا, بولا تو گدھا ہے, تو یہ کہتا ہے یار گدھے سے مجھے یاد آیا آپ کے والد صاحب کی کیسی طبیعت ہے آج. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آئے میرا خیال ہے. ایک آدمی نے دوسرے کو کہا وہ گدھے, یہ غصہ نہیں ہوا, کہتا ہے یار او ہو گدھے سے مجھے یاد آیا آپ کے والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے. یعنی گدھے سے فوراً مجھے کون یاد آیا. سمجھتے ہو؟ کافی ہے میرا خیال ہے آج کے لیے. السلام علیکم.